1983 میں سودان گورنمنٹ اور سودان پیپلز لبریشن آرمی کے درمیان لڑائی شروع ہوئی۔ اس لڑائی کے نتیجے میں دونوں سائڈز نے ایک دوسرے کو کمزور کرنے کے لیے کئی گاؤں جلائے، فصلیں تباہ کی اور راستے بالکل بند کر دیے تاکہ امداد نہ پہنچ سکے، جس کی وجہ سے بازار بند ہو گئے، اناج کی قلت ہو گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کئی دن لوگ بھوکے رہتے۔ ساؤدرن سودان کے کچھ علاقوں میں خوراک کی قلت اتنی بڑھ گئی کہ صرف کونگر میں 20,000 لوگ بھوک کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، جس کے بعد 1989 میں یونائٹڈ نیشنز، یونیسیف اور 35 NGOs نے مل کر OLS آپریشن لائن لائف سودان کے نام سے ٹرسٹ بنایا، جس نے دونوں سودان گورنمنٹ اور سودان پیپل لبریشن آرمی کے ساتھ نیگوشیٹ کیا کہ لڑائی کے باوجود لوگوں تک مدد پہنچ سکے، جس کے ذریعے غذا، دوائیاں، صاف پانی زخمی اور بیماروں تک پہنچایا گیا۔ 1993 میں OLS نے فورن جرنلسٹ کو 24 آور ویزاز دینا شروع کیے تاکہ یہ لوگ ادھر آئیں، یہاں پر لوگ کیسے تڑپ کر مر رہے ہیں دنیا کو دکھائیں تاکہ اویئرنیس بڑھے اور امداد جمع کی جا سکے۔ کیون کارٹر جو ساؤتھ افریقن فوٹو جرنلسٹ تھا، وہ بھی ان جرنلسٹ میں شامل تھا جنہیں ساؤتھرن سودان میں انوائٹ کیا گیا تھا۔ کارٹر یہاں پہنچتا ہے، اسے لینڈ کانوائے کے ذریعے ساؤتھرن سودان کے کونگور، آیوت اور وات کے علاقوں میں لے جایا گیا، جو اس جنگ میں سب سے زیادہ متاثر ہوئے تھے۔ کارٹر ٹرانسلیٹر کے ساتھ ادھر پہنچا۔ کارٹر نے اپنے کیمرے سے گاؤں اور لوگوں کی حالت ریکارڈ کی۔ معصوم بچے بھوک کی شدت کی وجہ سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے تھے۔ اس سارے ریکارڈنگ کے بعد اچانک اس کی نظر ایک ایسی چیز پر پڑی جس نے اس کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ کارٹر نے مٹی اور دھول بھرے رستے میں ایک چھوٹی سی بچی کو دیکھا جس کی حالت اتنی خراب تھی کہ اس کی ہڈیاں واضح طور پر نمایاں ہو رہی تھیں۔ بھوک اور پیاس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اس بچی میں چلنے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ وہ چلتے چلتے لڑکھڑا گئی اور پھر رینگتے ہوئے آگے بڑھنے لگی۔ ایڈ ورکرز نے گاؤں سے کچھ کلومیٹر دور فیڈنگ سینٹر بنائے تھے جہاں صبح روز یہ بچے چل کر آتے، صرف کچھ چمچ کھانا حاصل کرنے کی امید میں۔ یہ بچی بھی رینگتے ہوئے ادھر ہی جانا چاہتی تھی۔ کارٹر جو کچھ فاصلے پر کھڑا تھا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے کیمرے سے منظر کو کیپچر کیا اور کچھ اور شاٹس کے لیے اینگل بدلا تو اچانک ایک ولچر اس بچی کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ کب وہ اسے اپنی خوراک بنائے گا۔ کارٹر جو اس بچی اور ولچر سے 10 میٹر دور کھڑا تھا، اس نے یہ تصویر لینے کے لیے 20 منٹ انتظار کیا کہ فریم میں دونوں کو ساتھ لے سکوں۔ جب دونوں فریم میں آ گئے پھر اس نے ملٹیپل شاٹس کلک کیے۔ اس سب کے کچھ منٹ بعد کارٹر اور فیلو جرنلسٹ UN پلین پر بیٹھ کر واپسی کے لیے روانہ ہو گئے۔ واپس آ کر کارٹر کی یہ پکچر پہلی دفعہ 1993 میں سودان فیمن کے حوالے سے ایک آرٹیکل میں پبلش ہوئی۔ پبلش ہونے کے ساتھ ہی یہ تصویر وائرل ہو گئی۔ یہ تصویر نہ صرف وائرل ہوئی بلکہ 1994 میں اس تصویر نے پولیٹزر پرائز جیتا، جو جرنلزم میں سب سے بڑا ایوارڈ ہے۔ لیکن جہاں کیون کارٹر کو اپریسیشن ملی، وہاں کئی لوگوں نے سوال اٹھائے کہ آخر اس بچی کا کیا بنا۔ لوگوں نے نیو یارک ٹائمز کو کئی ای میلز بھیجی۔ اتنا پریشر تھا کہ اس تصویر کے وائرل ہونے کے چند دن بعد ہی نیو یارک ٹائمز نے ایڈیٹر نوٹ شائع کیا، جس میں انہوں نے بتایا کہ اس تصویر کو فوٹوگراف کرنے والے کارٹر کے مطابق اس نے پکچر لینے کے بعد ولچر کو بھگا دیا تھا، لیکن یہ کلیئر نہیں ہے کہ یہ بچی فیڈنگ سینٹر تک پہنچ پائی تھی یا نہیں۔ لیکن اس کے بعد بھی کارٹر کو کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ کسی نے اس کو ان ایتھیکل کہا تو کسی نے انسینسٹیو، کہ انہوں نے ایک پرفیکٹ فریم کو ایک بچی کی زندگی پر ترجیح دی۔ 27 جولائی 1994 صرف چند مہینے بعد جب کارٹر کی تصویر نے پرائز جیتا تھا، یہ خبر آتی ہے کہ کارٹر نے خودکشی کر لی ہے اور وہ مر چکے ہیں۔ مرنے سے پہلے وہ ایک نوٹ چھوڑ کر مرے تھے جس پر لکھا تھا، مجھے واقعی افسوس ہے، زندگی کا درد اس قدر غالب ہے کہ خوشی ختم ہو چکی ہے۔ میں افسردہ ہوں، فون نہیں، کرایہ دینے کے لیے پیسے نہیں، اپنے بچے کو سپورٹ کرنے کے لیے پیسے نہیں، قرضوں کے لیے پیسے نہیں۔ میں قتل و غارت اور لاشوں اور غم و صدمے کی شدید یادوں سے پریشان ہوں، بھوکے یا زخمی بچوں کے دکھ سے، اکثر پولیس والوں اور قاتلوں سے۔ میں جا رہا ہوں کین کے پاس۔ کارٹر بہت سی ایموشنل، مینٹل اور فائنینشل پرابلم سے گزر رہے تھے، اس لیے مر جانا چاہتے تھے اور اپنے دوست کین کے پاس جانا چاہتے تھے جو پہلے ہی مر چکا تھا۔ کارٹر کی موت کے بعد بہت سی چیزیں سامنے آئیں کہ کارٹر نے صرف تصویر فیمس ہونے کے لیے نہیں لی تھی، بلکہ وہ اسے کیپچر کرنے کے بعد انتہائی دکھی تھے۔ ان کے دوست نے بتایا کہ تصویر کو لینے کے بعد وہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو گلے لگانا چاہتا ہوں، اور پھر یہ چیز بھی سامنے آئی کہ وہ یہ تصویر لینے کے بعد درخت کے سائے میں بیٹھے سگریٹ جلائی اور روتے رہے اس منظر کو سوچ کے جو انہوں نے دیکھا تھا۔ کارٹر کی سٹوری تو ختم ہوئی، لیکن وہ بچی جو اس تصویر میں موجود ہے، اس کا کیا بنا؟ تقریباً 2 دہائیوں کے بعد 2011 میں اسپینش نیوز پیپر اور لوکل وٹنس نے کنفرم کیا کہ اس تصویر میں موجود بچہ لڑکی نہیں لڑکا تھا، جس کے والد نے کنفرم کیا تھا کہ ان کا بیٹا اس دن UN فیڈنگ سینٹر پہنچ گیا تھا اور اسے ایڈ مل گئی تھی، لیکن افسوس 2007 میں وہ بخار اور شدید علالت کی وجہ سے مر گیا تھا۔
میری آج کی یہ ویڈیو اسپیسیفکلی ٹین ایجرز کے لیے ہے۔ وہ اس بچے کو دیکھیں کہ اس میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ خود اٹھ کے جائے اور کھانا کھا سکے، لیکن آپ کو تو ہر چیز تیار، گرم اور فریش مل جاتی ہے۔ اور یہ فوٹوگرافر کارٹر جو صرف ایموشنل ٹراما سے ہی نہیں گزرا تھا بلکہ فائنینشیل پرابلمس نے بھی اسے مجبور کیا کہ وہ خودکشی کرے۔ آپ کے پیرنٹس بھی بہت سی ایسی پرابلمس فیس کر رہے ہوں گے جن کا ذکر وہ آپ سے نہیں کرتے، تو جو ہے اس میں خوش رہنا سیکھیے۔